بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیکیوں سے سجے رحمتوں بھرے مدنی چینل کے سلسلے اسلامی زندگی میں اہلاً و سہلاً۔ اللہ عز و جل کا احسان ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہمیں نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل سے التجا ہے کہ رب کریم کرم بالائے کرم فرمائے نیکیوں کو اس دن کے لیے کہ جب لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوں گے، اپنے کرم سے زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے، اور آنے والے جو زندگی کے ایام ہمارے باقی ہیں، رب کریم اپنے کرم سے انہیں رحمتوں، برکتوں، بھلائیوں، خیر اور اپنی رضا کے حصول کا سبب بنائے۔ سلسلے کو لے کر بڑھتے ہیں آگے، آپ چلتے رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ۔ تلاوت کلام پاک کے برکتیں حاصل کرنے کے لیے قاری صاحب کی طرف لیے چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج ہمیں کیا سنائیں گے۔ اہلاً و سہلاً۔ جزاک اللہ۔ آمین، لبیک۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ النصر کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ اور آپ بھی نیت کیجئے کہ تلاوت قرآن کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر تلاوت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ نعت رسول مقبول کے کھلکھلاتے پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکانے کے لیے نعت خوان اسلامی بھائی کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سنائیں گے ہمیں۔ ہرا ہرا امیر اہل سنت کا نعتیہ دیوان مجھے کھلا نظر آ رہا ہے۔ لبیک۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت کا ہی لکھا ہوا بہت پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں کی مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول، ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، عرش پر بھی سلطنت ہے، فرش پر بھی سلطنت، عرش پر بھی سلطنت ہے، فرش پر بھی سلطنت، عرش پر بھی سلطنت ہے، فرش پر بھی سلطنت، دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول، دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول، دولت دنیا کے پیچھے مارا مارا کیوں پھروں، دولت دنیا کے پیچھے مارا مارا کیوں پھروں، آپ ہی ہیں میری دولت اور ثروت یا رسول، وہ بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول۔ پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت گزرے ہیں، اسلامی تاریخ میں ان کا بہت اہم مقام ہے، بہت نمایاں ان کے اثرات رونما ہوئے، اور ان کی سیرت مبارکہ اتنی انسپائرنگ ہے کہ پڑھتے ہیں تو عجیب سا جوش اور جذبہ دل میں محسوس ہوتا ہے، اور غالباً شاید یہی وجہ ہوگی کہ ہمارے نگران شورا نے بھی مدینۃ العلمیہ کو ترغیب دلائی تھی کہ ان کی سیرت کو شائع کرنا چاہیے۔ شاید آپ گیس کر چکے ہوں، جی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی ان سے منسوب ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ شکر خریدتے تھے اور اس کی بوریاں صدقہ کرتے تھے۔ مثال دے رہا ہوں، $100 کی $100 کی چینی آ رہی ہے، شوگر، تو $100 صدقہ نہیں کرتے تھے، $100 کی شوگر لے کے پھر شوگر وہ چیریٹی میں دیتے تھے، صدقے میں دیتے تھے۔ تو جب ایسا ان کا دیکھا گیا عمل تو پوچھا گیا کہ آپ اس کی رقم کیوں خیرات نہیں کر دیتے، صدقہ کر دیتے، آپ یہ شوگر ہی کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں؟ تو جو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پرسنلی شوگر اچھی لگتی ہے، پسند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ صدقہ کروں۔ اللہ والوں کی زندگی کے جب ہم
پڑھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں یہ فیکٹر بہت دکھائی دیتا ہے کہ جو چیز انہیں طبعاً نیچرلی بائی نیچر انہیں اچھی لگتی تھی، پسند ہوا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کا، خرچ کرنے کا ان کا ذہن ہوا کرتا تھا۔ جوانی کسے اچھی نہیں لگتی، یہ جنرل پرسیپشن، جنرل کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بلکہ اس طرح کی تو پوری ایک انڈسٹری بن گئی ہے جو جوانی کو طویل عرصے تک، لمبے عرصے تک قائم رکھنے کے لیے ہم لوگ ترکیبیں اختیار کرتے ہیں، اپنے جو ہماری فریشنس ہے، حسن و جمال ہے، جوانی میں جو آن بان ہوتی ہے، اسے طویل عرصے تک قائم رکھنے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کیے جاتے ہیں، پلاسٹک سرجری اور نہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آیا ہے۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اتنی جو اٹھان والی جو لائف سٹیج ہے، لائف کی فیز ہے، اس میں ہماری یہ انرجی، ہماری یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں استعمال ہو رہی ہے یا ہم کسی اور طرف نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے جوانی۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ خاص طور پر سوال ہوگا اس کے بارے میں کہ جوانی کس کام میں خرچ کی۔ عمر کے بارے میں تو پوچھا جانا ہی ہے، جوانی کے بارے میں بھی اسپیسیفکلی کویشچن ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو ہم نے اس کویشچن کے لیے، اس ایگزام کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اور کس طریقے سے ہم تیاری کر سکتے ہیں، اس پر آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم مدنی پھولوں کا تبادلہ کریں گے۔ مفتی صاحب بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جوانی کی اہمیت مفتی صاحب ارشاد فرمائے کہ دینی پرسپیکٹو میں کیوں ہے اور کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جوانی کیا شے ہے۔ اچھا جی۔ انسان کی جو زندگی ہے اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں، بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور ان سب ڈائمینشنز میں انسان جس میں وہ اپنی پیک پر ہوتا ہے وہ اس کی جوانی ہے۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ پیک سے مراد اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کی جو سکلز ہیں، باڈی سٹیٹ ہے۔ آج جس جگہ پر یا اپنی زندگی کے جس دور میں وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اچھا، وہ اس کی جوانی ہے۔ ٹھیک۔ جوانی کی ڈیفینیشن ہم کریں گے کہ وہ کب تک ہوتی ہے، کب تک رہتی ہے۔ تو اس میں انسان بڑا پیشنیٹ ہوتا ہے اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بہت پیشنیٹلی کرتا ہے۔ ٹھیک، مطلب اچھائی کی طرف نکل جائے تو تیزی سے آگے نکلتا چلا جا سکتا ہے۔ اگر وہ محبت کرنے پہ آ جاتا ہے عمر کے اس حصے میں جی تو حدیں توڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نفرت کرنے پہ آ جاتا ہے تو بہت آگے نکل جاتا ہے۔ لڑائی فساد میں وہ شامل ہو جائے تو وہ اس فیلڈ میں بھی وہ اپنے تئیں وہ کمال کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر وہ علم کی طرف اس کا رجحان ہو جائے سبحان اللہ، تو وہ پڑھ لکھ کے بہت بڑا انسان بن جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اسی عمر میں اگر اس کا رجحان عبادت کی طرف ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ یہ پوٹینشل ہے، ہاں، پوٹینشل ہے۔ یہ پیک ہے نا۔ صحیح۔ اس کا جو استعمال ہے وہ اس نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک۔ اور یہی وہ عمر ہے کہ جس میں انسان کی عادتیں پکتی ہیں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ مفتی صاحب آپ سے بات چیت چلتی رہی، ساتھ میں ان کو بھی انٹریکشن میں ہم لیتے رہیں گے۔ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو گیا جوانی کیا ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہے کہ اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ وائٹل ہے۔ جی 3 ہم کالز شامل کریں گے یہاں پر، بعد میں وقتاً فوقتاً آگے بڑھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عرفان قاری، مجھے حضور یہ نعت سننی ہے، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرتیں اچھا، دل کی نکالو۔
जज़ाकल्लाहु खैर, दुआए मकसद की इल्तिजा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। नेक्स्ट। मेरा नाम नसरुल्लाह है, जेकाबाद से बात कर रहे हैं। लब्बाइक लब्बाइक। टेलीविजन पर आपका प्रोग्राम चल रहा है, समझा सर? जी जी सही। ख्वाब में देखा है तो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहा हूँ। अरे वाह भाई वाह, मेहरबानी कर माशाअल्लाह। बताएं तो हम ख्वाब में देखा है, फिर उधर जा सकेंगे कैसे? गरीब आदमी, ताकत नहीं है इसलिए। चलिए आगे नेक्स्ट। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। I'm calling from Yuba City, California. The naat I request is Sayyidi Attara Murshidi Attara. And please make dua for my hafiza. Jazakallahu khair. Ameen, ameen. Mufti sahab, please tell us what is the definition of naat, and is there any जी जी it's important, and let me, for the sake of this Madani Munna, say it in English. जी जी I'm sure he must be sitting and listening, when his call is going to be played. माशाअल्लाह। When you praise Almighty Allah Azza wa Jal, जी जी that praise is called hamd. अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। Hamd. ठीक। And when you praise beloved Nabi sallallahu alaihi सल्लल्लाहु wasallam, तआला अलैहि वसल्लम, that is called na'at. okay। And when you ask Allah subhanahu wa ta'ala, that is called dua and also called munajat. मुनाजात, ठीक है। And when you ask Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for help, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। that is called istighatha. Or If one seeks help other than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from the greatest personalities of, that is also istighatha. okay, jazakallah And khair। but that means a wasila and a medium. ठीक ठीक। And when you praise a pious person, that is called manqabat. मनक़बत, So Sayyidi Attara is manqabat. माशाअल्लाह ताला। It's important to use the correct words. Inshallah. So I'm sure that Madani Munna is listening. माशाअल्लाह। Next time he'll call us and Musab, do we have any general word that encompasses all these concepts? well, see, normally nazm, जी जी जी। that is poetry. That covers all these all categories। these topics. ठीक। But hamd and naat or manqabat, they do not depend upon poetry only. Even if it's MashaAllah. said in prose, then too it would be called hamd and naat, etc. But MashaAllah. in general, Sense, public ठीक। understanding, ठीक ठीक। जो शेर व शायरी में हो उसको हम हमद और ये नात और ये करार सब देते कहते हैं। हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। वो ख्वाब की ताबीर के हवाले से बता रहे थे, आपका मुस्कुराता चेहरा बता रहा है कि लगता है कोई बहुत अच्छी किस्म की ताबीर है, और कयास तो यही कहता है इतनी प्यारी जगह और इतनी प्यारी फ़िज़ाओं में ये अपने आप को देख रहे हैं तो अच्छा ही अच्छा होगा। लब्बैक। माशाल्लाह, ख्वाब देखा है, मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, ये दीनों दुनिया की भलाइयाँ हासिल करने से इसकी ताबीर दी जाती है। अच्छा, इस तरह माशाअल्लाह। देखना अपने आप को, हरम में नबी में देखना, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में अपने आप को इस तरह से देखना, माशाअल्लाह ताला। और मग़फ़िरत और नजात से भी इसकी जो है वो ताबीर बयान होती की है। एक अर्ज़ करता चलूँ, जैसे आपने फरमाया कि क़यास जो है वो ये कह रहा है, तो ख्वाब के मामले में हम क़यास नहीं कर सकते। नहीं कर, जज़ाकल्लाह। जैसे एक ख्वाब में आपको बताता हूँ ठीक है। कि अगर कोई बंदा ख्वाब में देखे कि वो सांप का गोश्त खा रहा है, सांप का गोश्त, तो ये ख्वाब देखने वाला भी परेशान हो जाएगा, सही है। और जिसके सामने अगर वो ताबीर नहीं जानता है उसके तो भी डर सामने जाएगा, बयान क्या ये क्या हो गया। और इसकी ताबीर बहुत अच्छी है, इस ख्वाब की ताबीर अगर कोई ख्वाब बहुत में अच्छी है देखे कि सांप का गोश्त खा रहा है तो इसकी ताबीर बहुत अच्छी वो भी है। चौंक गए, देखे जी, ताबीर इसकी ये है कि ऐसे शख्स को इनाम और इकराम जो है वो मिलने की जो है वो दलील होता है। ये ख्वाब बंदा भी देखे कि ख्वाब में हुकूमत की तरफ से जो हुकूमत वक्त होती है उसकी तरफ से ये इस पे जो है इसकी ताबीर की जाती है। बस ये वही ख्वाब के मामले में हमें जो है वो क़यास नहीं करना चाहिए, और हर एक से ख्वाब पूछना भी नहीं चाहिए। उसकी कोई खास वजह है? जी बिल्कुल, आपने अगर किसी ऐसे शख्स से ख्वाब पूछा
کہ جو تعبیر نہیں جانتا، جی جی، اور اس نے اپنے اٹکل پچو سے کوئی تعبیر بیان کر دی، کوئی بھی اب ہوائی جو فائرنگ وہ کہے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، قرآن اچھا، کریم میں ہے نا سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام سے وہ جو جیل میں دو لوگ تھے، جی انہوں نے جی خواب جی جی، پوچھا تھا، تو خواب بیان انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے ان کو نیکی کی دعوت بھی دی، پھر خواب کی تعبیر بھی بیان کر دی، تو پھر انہوں نے کہا جی ہم نے تو جھوٹ بولا تھا، ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو تم نے پوچھا تھا بس اب وہ ہو گیا، ان میں سے ایک جو ہے وہ آزاد ہو گیا، دوسرا جو ہے پھانسی جو ہے وہ چڑھ گیا۔ تو خواب کی تعبیر ہر ایک سے بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، بہت بہت شکریہ۔ اچھا مجھ سے ہم بات کر رہے تھے نوجوانی کے حوالے سے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عادتیں جو بھی ہوں، اچھی ہوں یا بری ہوں، جی جی، اس پیشنٹ ایج میں وہ عادتیں پک جاتی ہیں۔ اوکے، سب پک جاتی ہیں، کیا مطلب اس سے؟ پک جاتی ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ سالڈ ہو جاتی ہیں، وہ اس کی نیچر کا حصہ بن جاتی ہیں، اور پھر بعد میں ان کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیانات کا ایک مجموعہ ہے، کتاب کا نام ہے الفتح الربانی، تو وہ سب عاشقان رسول کو پڑھنی چاہیے، اس میں آپ کے بیانات ہیں، اور جب وہ بیانات پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بات کر رہے ہیں، اللہ آپ کے اندر کا چور پکڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کی جو ہے نا اصلاح فرما رہے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کئی جگہوں پر، کئی سارے بیانات میں نے پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے توبہ کر لو، 40 سال سے پہلے توبہ کر لو، ہاں 40 سال کی عمر آپ کی ہونے سے پہلے جی جی، توبہ کر لو، اپنے آپ کو بدل لو، کیونکہ بعد میں بدلنا بڑا مشکل ہے۔ تو اب جو اس عمر میں نیک ہو جاتے ہیں وہ آخر تک نیک رہتے ہیں، اور جو اس عمر میں اپنے آپ کو برے کاموں میں مبتلا رکھتے ہیں، بدکاری کے کاموں میں مبتلا رکھتے ہیں، سود خوری میں مبتلا رکھتے ہیں، شرعاً وہ طریقے جو ناجائز ہیں ان کے ذریعے سے رزق کماتے ہیں، تو پھر ان کو چھوڑ کر اچھی طرف آنا یا اچھا بننا یہ بڑا ٹف ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، جی جی، ایک شخص ہے، وہ اس کی عمر جو ہے شاید 70 سال ہو گئی ہے، شاید 80 سال ہو گئی ہے، وہ اب بھی داڑھی مونڈتا ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ کس امید پر داڑھی مونڈ رہا ہے؟ پہلے تو شاید جوان تھا تو یہ ہوگا نا کہ میں وہ بڑا ہینڈسم لگوں، بڑا میں ماڈرن نظر آؤں، اپ ٹو ڈیٹ نظر آؤں، یا کوئی اور اس کی نیتیں ہوں، یا اپوزٹ جنڈر کی اٹریکشن، زیادہ تر اس طرح کی چیزیں یہ بھی اصل میں مسکانسیپشنز ہیں۔ کبھی انشاءاللہ تعالی یہ موضوع نکلا تو اس کا بھی بیک گراؤنڈ اور ہسٹری عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے پاس کیا بچا ہے؟ جی، مگر پھر بھی غفلت کی چادر اس نے تو اوڑی ہوئی ہے۔ یہ 40 سال سے پہلے نہیں بدلا ہے۔ اچھا، اسی طرح بے نمازی ہے، اب اس کو کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں تیری ٹانگیں قبر میں جا چکی، ایک محاورہ ہے کہ اب ظاہر ہے جیسے بڑھاپے کے بعد کون سی سٹیج آئے گی، کون سی سٹیج آئے گی، اور یہ علامت ہے کہ اب یہ جانے والے ہیں۔ ٹھیک، ویسے تو کوئی بھی جا سکتا ہے کسی وقت بھی، لیکن یہ ہے کہ ایک مشین ہے پرانی ہو گئی، اس کے پرزے گھستے جا رہے ہیں، تو کبھی یہ پرزہ فیل ہو گیا تو کبھی وہ ہو گیا، تو وہ ظاہراً نظر آتا ہے کہ اب گیا۔ تو اب یہ کون سی امیدیں ہیں کہ جو یہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے پھر موقع ملے گا تو اس وقت جو ہے نا میں اصلاح کر لوں گا اپنی، یا میں جو ہے نا ریکور کر لوں گا۔ صحیح، اصل میں یہ اب بدل نہیں سکتا، یہ جوانی کی جو عمر تھی نا جو بدلنے والی تھی، یعنی جو جس وقت اسے نیک ہونا تھا اس وقت یہ نیک نہیں ہوا، مطلب گولڈن اپرچونٹی اور جو چانس تھا، جو چینجنگ لائف فیز تھا، اس سے یہ گزر چکا ہے۔ جنرلی اسپیکنگ چانسز بہت کم ہیں
کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے. جی بہت سارے خوش قسمت جو ہے نا بڑھاپے میں بھی ان کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے اور بدل جاتے ہیں. ہم لیکن جنرل بات کر رہے ہیں. جنرل ٹھیک ہے. ایک بزرگوں کا ایک وہ جو ہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں تو یہ آپ کے تجربات ہیں اور روحانی جو ہے تو انسائٹ ہے. ٹھیک. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. جی آگے پھر اگلے سٹیپ پر 3 اور دے دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان علی گوئرہ ضلع منڈی باؤڈری سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے خواب یہ آیا تھا کہ حضرت ابو بلال محمد الیاس طور قادری رضوی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے, ہمارے درمیان سوئے ہوئے تھے. ایک طرف ہمارا چھوٹا بھائی جو کہ محمد رضوان ہے اور دوسری طرف میں سویا ہوا ہوں. وہاں وشکار حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور میرے بھائی چھوٹے نے انہیں نعت سنائی تھی اور حضرت صاحب نے یہ نعت سن کر ہم سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بچہ مجھے دے دیں, ہم اس کو ایک عالم بنائیں گے. تو مجھے یہ خواب آیا تھا, اس کی تعبیر بتا دیں. کیا بات ہے بھائی, دے دیں. اللہ اللہ انشاءاللہ تعالی. چلے ایک اور. اب دیکھتے نا یہ بچہ مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے. لبیک. جی انڈیا سے بات کر رہا ہوں. یہ پروگرام چل رہا ہے جی جی, اس کے اندر میں وہ اعلیٰ حضرت کی وہ ڈھاکری سننا چاہتا ہوں. کون سی؟ لالا دار پھرتی ہے, بہار پھرتی ہے. انشاءاللہ تعالی وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. جی بھائی جان. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو خواب میں دیکھنا یہ خیر و برکت کی دلیل ہوتی ہے. اس کی تعبیر خیر و برکت سے کی جاتی ہے. اور جو امیر سنت کا تو کیا ہی کہنا ہے. جنید شیخ کا تو واقعہ مشہور بھی ہے, بہت مشہور ہے جنید شیخ کا. خواب میں آ کر انہوں نے کیسے نیکی کی دعوت پیش کی. یہ بزرگان دین کا ایک مبارک یہ ہوتا ہے سلسلہ یہ بھی کہ وہ خواب میں آ کر بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. جو وصال فرما جائیں وہ بھی خواب میں آ کر کے نیکی کی دعوت دیتے ہیں. مدنی قافلہ پہنچا مرکز الاولیاء لاہور میں. جی جی, حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں آئے اور آ کر کسی کو فرمایا کہ بھی مدنی قافلے کے عاشقان رسول آئے ہیں, ان کی جو ہے وہ آپ خیر خواہ کیجیے. تو یہ ہوتا ہے بزرگان دین کا. ایک اور واقعہ یاد پڑ رہا ہے فیضان سنت میں مدنی بہار لکھی ہوئی ہے کہ کوئی صاحب تھے, وہ یعنی ایک قافلہ ہمارا پہنچا, مزار شریف تھا وہاں پر قریب میں. تو ان کے جو اولاد میں سے, صاحب مزار کے اولاد میں سے وہاں جو ایک نوجوان تھے, ان کو اپنے یہ جد امجد کی زیارت ہوئی اور کہا کہ مدنی قافلے آئے ہیں, ان کے ساتھ قافلے میں سفر کرنا. سبحان اللہ. تو وہ پھر ہاتھوں ہاتھ مسافر بن گئے الحمدللہ. ایک تو یہ خیر و برکت کی دلیل ہے, اور دوسرا یہ کہ خواب میں آ کر کے جو نیکی کی دعوت دی جائے اولیاء کرام کی طرف سے, اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے. اور جیسا امیر سنت نے فرمایا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ آپ دے دیں تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے, ہمارا بچہ عالم دین بنے گا, دعوت اسلامی کا مبلغ بنے گا, سنتیں جو ہے وہ پھیلائے گا, نیکی کی دعوت دے گا, صدقہ جاریہ بنے گا. اس لیے آپ بڑے ایکسپو ہو گئے تھے, ایکسائٹڈ ہو گئے تھے جب یہ سنا, اور آپ جوش میں آ کے تو کیا یعنی سوچا تھا. میں تو خیر خوابوں کا تعبیروں کا ماہر نہیں ہوں, لیکن وہ مجھے تو اس میں سیدھا سیدھا ایک میسج نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے. ویسے بھی امیر اہل سنت فرماتے رہتے ہیں جہاں کوئی ذہین اور جس میں یہ نظر آئے کہ یہ مستقبل میں کوئی بن سکتا ہے, امیر اہل سنت اس کو خود لے آتے ہیں. اللہ. مفتی قاسم صاحب کو لے آئے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی قاسم صاحب نے مجھے یہ خود بتایا. اچھا اچھا اچھا. کہ کسی نے امیر اہل سنت سے کہا کہ یہ آپ کا مرید ہے اور بڑا ذہین ہے, عقل مند ہے. ماشاء اللہ. تو امیر اہل سنت لے آئے ان کو. کیا ماشاء اللہ الحمدللہ. کتنا یہ بھی تو دیکھیں نا, ایک بہت بڑی صفت ہے کہ, اور یہ بھی اللہ والوں کی ایک وہ ہے کہ ایک خاصہ ہے ان کا کہ جوہر کو تراشنا اور پھر ویسا بنانا کہ اس چمکے. تو اگر ایسی ہستی کو مانگ رہی تو ماشاء اللہ تعالیٰ یہ تو آپ کی بھائی سمجھ لیں مقدر کی بات ہے. اور ویسے بھی علماء دین مستقبل کے بہت بڑے مفتی بن جائیں. ہو سکتا ہے بالکل. اور عام مسلمانوں کو بھی یہ کوششیں کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد میں سے, بلکہ بہار شریعت میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بھی ترغیب دلائی ہے کہ ایسے بچے جو یعنی
ذہین ہو تو وہ پھر فرماتے ہیں کہ علم دین سے بڑھ کر اور کیا یعنی سعادت کی بات ہے کہ اس میں مشغول ہو اور دین کی خدمت کرے. تو ذہن نصیب بے حساب لوگوں کی شفاعت کریں گے عالم جو ہوں گے قیامت کے روز. تو کیا خبر آپ ہی کا کوئی چشم و چراغ خاندان کا وہاں ہو اور اس کی ایسی شان ہو اور سب کا بیڑا پار ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مائک اٹھا لیجئے. یہاں سے بھی میسیجز آ رہے ہیں, یہاں سے بھی بڑھائے ہوئے سوال میں انشاءاللہ تعالی ہمارے مبلغین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وہ سوئے زار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان وار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. سید اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا. تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری, تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری. نسبت کیا ہے پیاری پیاری, نسبت کیا ہے پیاری پیاری, اتاری ہوں اتاری. سید اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا سید اتارا سید اتارا. آقا دے دو بے قراری اتاری ہوں اتاری, آقا دے دو بے قراری اتاری ہوں اتاری. کرتا رہوں میں عشق باری, کرتا رہوں میں عشق باری, اتاری ہوں اتاری. سید اتارا مرشد اتارا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. ماشاء اللہ تعالی عز و جل. بچپن میں کسی بڑے کو میں نے سنا اس طرح بات کرتے ہوئے, اور انہوں نے ایک امرود کی قسم بتائی, یعنی وہ اندر سے جو ریڈ ریڈ ہوتی ہے نا, تھوڑا تھوڑا کچا پن ہوتا ہے, اور اس کی تعریف کی کہ یہ ہوتا ہے. تو بچہ تھا, میں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ زبردست چیز ہوتی ہے اور بہت ہی اور کوششیں کرتا تھا کہ اس طرح کا حاصل کر لیا جائے. پھر بڑھتے 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 بعد میں نے ایک طبی آرٹیکل پڑھا اور پتہ چلا کہ نہیں, جو بہت زیادہ پک جائے امرود
وہ طبی لحاظ سے مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح ایک صاحب تھے, انہوں نے گاڑی دکھائی, یہ دیکھیے اوہ زبردست, کتنی شاندار, ایسی چمچماتی زبردست کار ہے. وہ تھے میکینک, ڈینٹنگ پینٹنگ کا جو کام کرتے ہیں نا, گاڑیوں کے ڈینٹس نکالتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا یہاں کھڑے ہوں اور اس طرح سے دیکھیں. تو جب اس طرح سے دیکھا تو اس میں اتنے سارے چھوٹے چھوٹے ڈینٹ پڑے ہوئے نظر آئے. وہ فیلڈ کے آدمی تھے نا, ہم تو دیکھ کر, اور ہم جو تھے صاحب وہاں کھڑے, وہ تو دیکھ کر بہت یعنی حیران پریشان ہو گئے تھے. تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنا نہیں آتا, جس کو معلوم نہیں ہے, تو وہ دھوکے کھاتے ہیں. ہوتی ہے قیمتی چیز یہ, مگر ہاتھ بڑھاتے ہیں اس طرف. بچے ہوتے ہیں نا, شاید گلا سڑا 100 کا نوٹ چھوڑ دے اور چمکتا دمکتا 5 کی جو یہاں 5 روپے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, 5 پینی سمجھ لی, سینٹ سمجھ لیجئے, تو وہ چمکتا دمکتا دیکھ کر اٹھا لے. پہچان انہی کو آتی ہے جن کی نظر ہوتی ہے. امیر اہل سنت مرشدی اور آقا کی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ چلیں اس حوالے سے بھی مدنی پھول دے دینے چاہیے. مرشد پہچان لینا, پیر پہچان لینا, اس کی بھی کچھ جی ہاں کیٹیگری ہیں, کچھ کرائیٹیریا ہے. وہ کرائیٹیریا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمارے علم میں ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو ہم ایسا سودا لے لیں کہ بعد میں ہم پریشان ہو, او ہو یہ تو پیر دینے والے, فیض دینے والے پیر نہیں ہیں, یہ تو جیب سے فیض لینے والے پیر ہیں. تو یہ نہ ہو جائے. چلیے, امیر اہل سنت نے جو مدنی گلدستے میں بہت پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا ہے تصوف اور روحانیت کے حوالے سے, دل کے کانوں سے سنیے اور دل کی آنکھوں سے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بعض ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں جو کال کرتے ہیں نا, آپ فون کرتے ہیں, اب ایک بار کر لیا, گھنٹی بج رہی ہے, نہیں اٹھا رہا سامنے والا, دوبارہ کریں گے, تیسری بار, چوتھی بار, 10 12 20 25 مرتبہ کرتے رہیں گے کال, کہ یہ بس جب تک اٹھا نہ لے. اور موبائل کا پاپا یہ ایک سسٹم ہے کہ اگر کسی کو میسج کرنا ہے یا آپ کو کوئی فون کرنا ہے اور سامنے سے درا کوئی فون کر رہا ہے تو اس کی فون آتے رہے گا, آپ کچھ نہیں کر سکو گے. تو آپ انتظار کرتے رہیں, آپ کا میسج کرتا رہے گا. آپ کسی کا میسج پڑھ رہے ہیں تو نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. بعض لوگ SMS کرتے ہیں بابا, 1 کر دیا, 2 کر دیے, 3 کر دیے, مسلسل اتنے SMS کریں گے, اتنے SMS کریں گے. SMS بھی جس کا آتا ہے تو وہ جب تک آپ SMS کھولیں گے نہیں اس وقت پتہ نہیں چلے گا اندر لکھا ہوا کیا ہے. ایک ہی جیسے SMS بار بار کریں گے, ایک ہی شخص بار بار کال کرے گا اور پوری کی پوری گھنٹیاں ماریں گے. اس سے بابا جس کے پاس فون ہے اس سے ذہنی اور قلبی اذیت ہوتی ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. ایسی صورتحال میں کال کرنے والوں کو یا جسے کال کی جا رہی ہے وہ اٹھا لے, یا تو کیا اس کے لیے اٹھانا لازمی ہے؟ اگر نہیں ہے لازمی تو جو کر رہا ہے اس کے لیے کیا اخلاقی طور پر بھی کیا ہونا چاہیے, برائے کرم رہنمائی فرما دیں. ویسے گھر پر تو کوئی کسی کے جائے تو وہ ہے کہ 3 بار دستک دے, 3 بار دستک دی اور گھر والا دروازہ نہیں کھول رہا تو وہ ٹھیک ہے, گھر والا ملنا نہیں چاہتا تو اس میں ناراض ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے, بزن ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے, بڑبڑ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. نہیں, اس پر ملنا واجب تھوڑی ہے. تو وہ 3 بار دستک دے اور پھر چلا جائے, خوشی خوشی چلا جائے. بارشت میں یہ لکھا ہے خوشی خوشی لوٹ جاؤ, یعنی اس طرح کا لکھا ہوا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے اس پر ملنا. اب یہ کہ یہ فون جو اس طرح کرتے ہیں نا, یہ بعض بے صبرے ہوتے ہیں, یہ کوالٹی ہوتی ہے. دروازہ بھی زور سے بار بار پیٹتے رہتے ہیں, گھنٹیاں بار بار مارتے رہتے ہیں جب تک کوئی اندر سے رپلائی نہیں ملے. تو یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو مطلب بے صبرہ اور اپنے اتاوڑیا بولتے ہیں جس کو, جلد باز قسم کا, کہ جو بھی اس کو کام آ گیا تو اب بس میرا کام بس جلدی ہو جائے. ایسے لوگ کسی کو استنجا بھی سکون سے نہیں کرنے دیتے ہوں گے, اس کو بھی دروازے پچاڑ کے اندر ہی بیچارے کو ادمو اگر دیتے ہوں گے خوف کے مارے کہ اتنا پچاڑا تو باہر نکلیں گے تو یہ میرے اوپر پچاڑے گا کہیں. تو یہ انداز بالکل اخلاق کے دائرے سے نکلا ہوا ہے. تو ایک بار ٹھیک ہے کال کر لی, اب نہیں اٹھا تو آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یار یہ بیچارہ ہو سکتا ہے استنجا خانے میں ہوگا یا مصروف ہوگا جو یہ بیچارہ ریسیو نہیں کر پا رہا. تو اب ایک بار کرنے کے بعد پھر دوسرے وقت میں
5-7 منٹ ٹھہر کر, جیسے کہ پھر چلو کال کر کے دیکھ لے, پھر نہیں ہوا تو پھر تھوڑا اور لمبا وقفہ کر کے کال کرے, کیونکہ وہ فون نمبر بھی تو آ جاتا ہے نا سامنے جب فون کرتے ہیں تو موبائل میں, تو اتنا کافی ہے کہ میرا نمبر وہاں چلا گیا تو مجھ سے اگر یہ بات کرنا چاہیں گے تو مجھے فون کر دیں گے. اب یہ کس سے کر رہا ہے اس میں بھی کیٹیگری ہے. اب کر رہا ہے باپ اپنے بیٹے کو تو اس کا الگ انداز ہونا چاہیے, اسی طرح آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان کا الگ انداز ہو. اور اگر وہ کسی مصروف ادارے کو کر رہا ہے یا مصروف شخصیت کو فون کر رہا ہے تو وہاں زیادہ محتاط ہونا پڑے گا کہ یار اس کو تکلیف ہو جائے گی. یا جس کو بہت زیادہ فون آتے ہیں تو ان کو اس طرح وہ بار بار SMS کر کے 10-20 SMS, تو اس کی تو میموری جام کر دے گا یار یہ. اور SMS پڑھنا بھی آسان نہیں ہے واقعی. مجھ سے تو یہ دکھاتے ہیں, کبھی پڑھا نہیں جاتا انگلش میں, وہ جو رومن انگلش میں لکھے ہوتے ہیں تو دیر لگتی ہے پڑھنے میں, تو بہت کتراتا ہوں. کبھی کبھار پڑھا دیا پڑھ لیا. مجھے تو SMS ریسیو کرنے بھی نہیں آتے, اپنے آتا نہیں, SMS کرنا بھی نہیں آتا, میرا موبائل ہی نہیں ہے, موبائل فون ملانا بھی نہیں آتا میرے. ویلکم بیک. صاحب نوجوانی کے حوالے سے, جوانی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. یہاں ایک مناسب سا SMS کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو اٹلی سے آیا ہے. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جس کی ریزن آپ خود ہی سمجھ جائیں گے جب میں بیان کروں گا. اس طرح سے کچھ درد دل بیان کیا گیا ہے کہ جو میرا بھائی ہے کچھ ایسا اس کے لیے دعا کیجئے کہ وہ نیک سیرت ہو جائے, اس کا کردار ایسا ہو جائے اور وہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا بن جائے. یعنی وہ دیکھنے والے کو تو مدنی قافلے کے حوالے سے جذبات جوش مار رہے ہیں, اندر اس کے جو ہے وہ پیشن ہے, لیکن وہ اس کا چاہنا یہ ہے کہ اس کا بھائی اس قافلے میں سفر کرے. تو اب نوجوانوں کو قافلے میں سفر اور ان کا موجودہ حال, اور پھر جو یعنی یہ سوسائٹیز ہیں اٹلی, جرمنی سے, اٹلی سے اور امریکہ وغیرہ میں اس طرح کی, یہاں پہ وہ یوتھ سب کلچرز کا کانسیپٹ ہوتا ہے. کوئی میوزک فرٹرنیٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو کوئی کسی اور حوالے سے فرٹرنیٹی ہوتی ہے, یا کسی اور حوالے سے کوئی گروپ ہے, کوئی اور کسی حوالے سے گروپ ہے, تو اب اسی گروپ سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا ہے. ایک تو وہ جو سوسائٹی کے ایکنالجڈ گروپس ہوتے ہیں جیسے فیملی ہے یا ہوم ہے, اس طرح کے وہ گروپس ہیں جن کو سوسائٹی مانتی ہے, اور ایک خام کسی ایسی سے ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. اسی کے انداز میں ڈریسنگ, اسی کے انداز میں ہم نے بات بھی کرنی ہے, اسی کے انداز میں ہم نے جو ہے جو حرکتیں ان کی ہیں وہی حرکتیں ہم نے کرنی ہیں. اور پھر وہ حرکتیں بھی ایسی عجیب عجیب ہوتی ہیں, شاید مشہور ہونے یا الگ نظر آنے, ڈفرینٹ نظر آنے کی خواہش اس سمت لی جاتی ہے. تو بعض تو میں نے یہ بھی پڑھا گینگز اور گروپس کے حوالے سے کہ بہادری ثابت کرنے کے لیے خام خواہ قتل کرنا پڑتا ہے کہ مرد بنو, مرد کے بچے, اور یہ کر کے آؤ تو تب تم ہمارے گروپ کا پارٹ بن سکتے ہو. یا فلاں ہوتی ہیں بعض گینگز کی کہ فلاں برا کام کرو گے تو تم ہمارے جیسے ہوگے, ثابت کرو اور پھر یہاں آؤ. تو یہ یوتھ اور یہ سارے کانسیپٹ اور وہاں کی جو یہ سوسائٹی کے پرابلمز ہیں, کیسے آپ کیا حل پیش کریں گے آپ؟ دیکھیں, وہی جس طرح سے ہم نے ابتدا میں گفتگو کی تھی کہ یہ عمر ہے بڑی عجیب. اس میں نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ کریں, کچھ ڈیفرنٹ کریں, اور وہ آپ ان کو کیمپنگ پہ لے جائیں, آپ کوئی اور پروجیکٹ ان کے سامنے رکھ دیں, کوئی خدمت خلق کا کوئی پروگرام ان کے سامنے رکھ دیں, انہیں مزہ آتا ہے. آپ ان سے کہیں کہ جناب تھوڑی سی موٹیویشن دے کر کہ آج سارا دن آپ نے چوک میں کھڑے ہو کر ٹھنڈا پانی کی بالٹی ہاتھ میں رکھنی ہے اور لوگوں کو پلانا ہے, نوجوان کھڑا ہو جائے گا, اس کو مزہ آتا ہے. تو مدنی قافلہ جو ہے یہ بھی بڑا ایکسائٹنگ ہے کہ اپنے گھر سے نکلنا 3 دن کے لیے یا 12 دنوں کے لیے یا 1 ماہ کے لیے یا 92 دنوں کے لیے, جو بھی اس کی ترکیب بنے, مسجد میں جو ہے تو اس کا قیام ہو, لوگوں سے ملے, سیکھے سکھائے, نیکی کی دعوت. یہ ایک چیلنج ہے. یوتھ جو ہے نا, نوجوان جو ہے, یہ چیلنج لیتا ہے, یہ اس کی نیچر میں ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ, کچھ نیا ہم کو دو, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے. جتنا مزہ نوجوانوں کو مدنی قافلے میں آتا ہے شاید کسی اور کو نہ آتا. اچھا. لیکن یہ ہے کہ
یہ مزہ چکھنا ہے تو ایک بار آنا تو پڑے گا. آنا تو پڑے گا, صحیح ہے. تو اب مدنی چینل کے وسیلے سے جی جی جہاں جہاں سن رہے ہیں نوجوان, یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک بار آؤ اور مزہ چکھو, سبحان اللہ, اور پھر بتائیے گا. کیا بات ہے. پھر آپ خود دعوتیں دیں گے, پھر آپ خود لوگوں سے کہو گے آؤ جناب. ہاں اتنے سارے نوجوان ہی تو ہیں نا, اور پہلے یہ دعوت اسلامی ہے ہی نوجوانوں کی تحریک. یہاں تو 99% آپ کو کالی داڑیاں نظر آتی ہیں. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ وہ کالیاں کرتے ہیں, اللہ کالیاں. صحیح. یہاں ایک بات اور بھی ہے, مفتی صاحب کی بات میں ایڈیشن ہے کہ آپ ایک کھیر کی پلیٹ آپ کے سامنے رکھی ہے, اچھا, اور بڑی سجی سجائی ہے, اور خوشبو بھی مہک رہی ہے, ٹھیک ہے نا, خوشبو بھی اس کی مہک رہی ہے. اب ایک بندہ آپ کو سامنے اس کا بتا رہا ہے, اس میں میں نے یہ ڈالا ہے, یہ ڈالا ہے, اس میں یہ ٹیسٹ بھی ہے, آپ کھائیں گے, یہ ایسی بھی ہے ویسی بھی ہے, پھر اس کے جو ہے وہ طبی بینیفٹس بھی بتا رہا ہے, آپ کھائیں گے تو آپ کو اس کا یہ بینیفٹ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. صحیح صحیح. اب جس کو بتایا جا رہا ہے وہ سن کر خالی اس کھیر کے ذائقے کو محسوس کیا نہیں کر سکتا. کیا کہنے, صحیح. جب تک وہ چمچ بھریں گے نہیں اور اس کو کھائیں گے نہیں تو تب تک آپ کو اس کی وہ لذت اور جو ذائقہ ہے نا وہ کما حقوہ ملے گا نہیں. آپ ایک اپنا ذہن تو بنا سکتے ہیں, ہاں یار ایسا ہوگا, چلو یہ ہو جائے گا, لیکن اس سے لطف اندوز جو ہے وہ نہیں ہوگا. بہت بڑا فرق ہوگا چکھنے میں اور سننے میں, بہت بڑا فرق. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, آپ آئیں مدنی قافلے میں, جب آپ صبح آپ جیسے اٹھتے ہی 12 بجے اٹھتے ہیں اگر مثال کے طور پر, رات کو آپ جلدی سوئیں گے اور صلاۃ و توبہ پڑھ کے سوئیں گے, اور پھر فجر سے پہلے جب تہجد میں آپ اٹھیں گے اور تہجد کی نماز پڑھ کے پھر آپ جب اس میں مناجات کریں گے, اس وقت دعا مانگنے کی ایک لذت اور ایک سرور اور کیف, پھر یقین مانے وہی بات جو مفتی صاحب نے کی ہے, آپ آئیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ماحول, نیک لوگوں کا ماحول ہے نا, ان کی صحبت یہ رنگ لاتی ہے. ماشاءاللہ. میرے گھر کا ایک واقعہ ہے. جی جی, کیا بات. میرے ایک نیفیو اس رمضان میں یہاں آئے ہوئے تھے. اچھا 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 اچھا. تو نوجوان ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں. تو داڑھی شیو کرنا ابھی نئی نئی نکل ہی رہی تھی, ابھی اس عمر کو پہنچ ہی رہے تھے, اور بھی مسائل تھے. تو یہاں آئے, باپا جان کی زیارت کی, سبحان اللہ, موقع مل گیا ہاتھ ملانے کا, بوسہ لینے کا. باپا جان نے اور محبت دی, اور ایک دو مرتبہ ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھانے کا موقع بھی ملا. باپا جان نے لقمہ بھی ڈالا. تو یہاں سے اس نے نیتیں کی کہ اب میں داڑھی رکھوں گا, اب میں اجتماعات میں جایا کروں گا. اب مجھے رپورٹ ملی ہے اپنے گھر والوں سے وہاں سے کہ ماشاءاللہ یہ تو عجیب کمال ہو گیا. اچھا, یہ تو اتنا بدل گیا. نوجوان زیارت کی تھی, میری بھی ملاقات ہوئی تھی ان سے. اس نے داڑھی پہ ہر روز وہ تیل لگاتا ہے, کنگھی کرتا ہے کہ جلدی جلدی آ جائے پورا. اسلامی بھائی ان کو لے جاتے ہیں. نہیں, جب میں نے دیکھا تھا نا تو میں یہ جج نہیں کر سکا تھا کہ یہ ایسے ہوں گے. پہلے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میرے خیال میں کرم کی بارش اس وقت ہو چکی تھی اس پر. ہاں نہیں, الحمدللہ. تو یہ ماشاء اللہ تعالیٰ اب وہ عملی مثال ہے. ہاں بالکل. اب آئے نا, صحیح, اٹلی میں ہے, چلو تو دعوت اسلامی والے وہاں بھی, اٹلی میں بھی تو ہے نا, تو فیضان مدینہ پہ چلے جائیے, اجتماع میں شامل ہو. اب دیکھیے قافلہ یہ رنگ لاتا ہے, لیکن قافلے میں جانے کے لیے اس کا ظاہر ہے کوئی ایک پروسیس اور بھی ہے, وہ ذہن بنے نا. ٹھیک, تو ذہن بنے گا یہ اجتماع میں آئے, کیونکہ اجتماع تو گھنٹے سوا گھنٹے کا ہے, یہ 3 دن کا تو ہے نہیں. تو چلو یہاں سے شروع کرو. کیا بات. اجتماع میں آنا شروع کرو, یہاں سے جو ہے نا انسپریشن ملے گی, یہاں سے موٹیویشن ملے گی, یہاں سے وہ جذبہ پیدا ہوگا, ترغیبات ہوں گی, اس کے فوائد. اب لوگ ملیں گے جن سے آپ پرسنلی باتیں کریں گے, وہ بدلے ہوئے. ماشاءاللہ. تو دیکھیں, آپ کسی کی بھی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, نیک سے نیک بندے کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, اور اس کا ٹرننگ پوائنٹ آپ دیکھیں نا, وہ
किसी की सोहबत होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई उसको ऐसा मिलता है जो उसको ऐसा वो बता देता है कि मैं यूं बदला था, तो उसका दिल कबूल कर लेता है कि मैं भी बदल गया। क्या बात है भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, कॉल्स भी हमें दे दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Muhammad Salman Raza Attari. I'm from Yuba City, California. जी बेटे, I would like to get a nut. आला हज़रत के वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे अपनी और सारी दुनिया से लोटों की इस्लाह की कोशिश करनी है। I think Yuba City is quite active. One of our biggest customer, you know. At the MashaAllah. Alhamdulillah. If Bilal bhai is listening, then he must tell the other brothers from all cities that they must beat Yuba City, because Alhamdulillah we're getting regular good calls, you know, children and adults and the variety is there. Yes, yes. जी हाँ, और ये बल्कि पहले भी मेरे तजर्बात रहे हैं यूबा सिटी कैलिफोर्निया से, इस तरह का फीडबैक हमें पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलता रहा है। मुझसे अब ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो यूबा सिटी की कॉल्स हैं, यूबा सिटी जो ये काफ़ी मुतहर्रिक किस्म का शहर महसूस होता है, क्योंकि हमें यहाँ मुख्तलिफ यानी बच्चों की, जो हमारा मदनी चैनल पर रंग है, मदनी मुन्नों की, मदनी मुन्नियों की, बड़ों की कॉल्स और मैसेजेस हमें मौसूल होते रहते हैं। नेक्स्ट, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद रमजान चौधरी है और मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। जी जी चौधरी साहब, फैजान मदीना से, माशाअल्लाह, जो कि ब्रुकलिन में वाक़ है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं सबसे पहले तो फैजान मदीना के फाउंडर को मैं सलाम पेश करता हूँ और दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी काविशों की वजह से दीन इस्लाम बहुत फैल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे ये कि आज का जो दौरा कर रहे हैं अशूरा के मेंबर जनाब मोहम्मद बलाल मदज़ल्ला, उनकी काविशें इतनी बरला रही हैं कि जहाँ की वो नशिस्त होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से फयूज अल्लाह ताला अता फरमाता है। और मेरी दिली दुआ है कि इसमें कामयाबी नहीं, कामयाबी अल्लाह अता फरमाए। आमीन आमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हौसला अफजाई का, दिल बढ़ाने का बेहद शुक्रिया। और ये तो जो हम बात कर रहे थे उसकी शहादत भी गोया एक किस्म की है कि आप वहाँ अमेरिका के एक शहर, नाम मेरे जहन से निकल गया, न्यूयॉर्क से नहीं, जब फैजान मदीना जिस फैजान मदीना में है, ऑकलैंड शायद, अच्छा न्यूयॉर्क सिटी की फैजान मदीना में यहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमाए, वहाँ की मदनी बहारें देख देख के अपनी जज्बात शेयर कर रहे हैं। तो आपको क्या ख्याल है, दिखाना दिया जाए अमेरिका का कुछ दावत इस्लामी की एक्टिविटीज़ के हवाले से मंजर, एक और शहादत हो जाएगी, नूर अल्लाह नूर हो जाएगा और बढ़ने वालों का जज्बा भी बढ़ेगा। चलिए देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। Reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस आपकी मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आइए तशरीफ लाइए, अंदर आइए। आइए सईद भाई, आइए तशरीफ लाइए अंदर। और सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान। आइए सईद भाई तशरीफ लाइए। सुभान अल्लाह, मदनी चैनल चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह सुभान अल्लाह।
मदनी मुज़ाकरा चल रहा है। माशाअल्लाह तशरीफ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। या रसूल, आप मदनी मुज़ाकरे और बापा के मदनी चैनल पे माशाल्लाह फैज़ लूट रहे हैं। जी हाँ सैयद भाई, माशाल्लाह अब ज़िला शरीफ के मुज़ाकरे बापा के शुरू हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहाने लूटने का मौका मिला है। सुभान अल्लाह। सैयद भाई आप कुछ पानी वगैरह लेंगे? जी पानी पिला दो। बेटा जरा पानी ले आना। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़हीर भाई माशाल्लाह आपके घर का मदनी माहौल देखकर, मदनी मुन्नों का मदनी हुलिया देखकर और यूएसए के जैसे मुल्क शहर शिकागो में इस तरह की ये तब्दीली, ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही। आप कुछ इरशाद ना, ये किस तरह होगा? दरअसल ये है सईद भाई, यहाँ पे मैं तकरीबन 18 साल से हूँ, लेकिन कभी मुझे सही माहौल से वाबस्तगी नहीं हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के कुछ लोग मेरे पास नेकी की दावत के लिए आते थे और मुझे नेकी की दावत दी गई। फिर मुझे इज्तिमा के लिए बुलाया गया, फिर मैं इज्तिमा अटेंड किया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर मैं अपने बच्चों को साथ लेकर गया। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मदनी माहौल की मतलब बरकतें ही बरकतें आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ख़ास बात यह है कि मदनी चैनल जो है ना, ये वाज़े एक मेरे घर में जो है ना मदनी माहौल का एक चेंज लाया है। यूं समझ लिए कि मदनी चैनल से 12 चांद मेरे घर में लग गए। सुभान अल्लाह। तो ये सब बापा की जो है ना फैज़ और बरकतें जो है लूट रहे हैं हम, और जिससे इंशाअल्लाह ताला आखिरत का जो है ना कुछ सामान तैयार हो रहा है, समझिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हीर भाई ये बताएं कि इसी मदनी हुलिये में आप अपने काम पर भी इसी तरह ही जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सईद भाई, पहले तो मैं मदनी हुलिये में काम पे नहीं जाता था, लेकिन जब से मैंने इमाम शरीफ की तरकीब की है, पिछले 3-3.5 साल पहले हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई शिकागो तशरीफ लाए थे। उस वक्त मैं इज्तिमा में गया था और उन्हीं की हाथों से मेरे इमाम शरीफ की तरकीब हुई थी। सुभान अल्लाह। जी, तो वो दिन है और आज का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदनी हुलिया अपनाया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कारोबार पे भी जो है ना इसी लिबास में मैं जाता हूँ। और मैं ये महसूस करा कि जो रेस्पेक्ट मुझे पहले मिलती थी मार्केट में, अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे क्लाइंट्स मुझे ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं माशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ा सा झिझक थी, हेजिटेशन था कि मैं इस होली में मैं कैसे करूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मतलब ये तौफीक दी, ये हिदायत दी कि मैंने ये होलिया अपना कर मैं अपनी इज़्ज़त में 4 चांद लगा लिया। ये खुदा की देन है और हमारे हज़रत साहब की जो है ना सलाह मशवरा, हमारे मुर्शिद हैं वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अमल का जो है ना जज्बा हुआ और इसके फ़ायदे मुझे प्रैक्टिकली महसूस हो रहे हैं। ज़हीर भाई आप मदनी चैनल के नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी हाँ सईद भाई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ हमारे मदनी चैनल के नाजरीन जो दुनिया भर में देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि मदनी चैनल को प्रमोट करने के लिए सारे लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि इसको हर घर इस
مدنی چینل کو پہنچائیں. I must strive to reform myself and the people of the whole world. Inshallah Azza wa Jal. ماشاءاللہ مرحبا. مجھے صاحب میں یہاں کچھ ہمارا یوتھ کے حساب سے بات چل رہی ہے. میں ایک دو آپ کی خدمت میں سوالات پیش کرنا چاہوں گا کہ یہاں لکھا ہے the leading cause of morbidity and mortality among youth and adults are due to certain health risk behavior. These behaviors are often established during youth and extend into the adulthood. Since the risk behaviors in adulthood and youths are interrelated, problems in adulthood are preventable by influencing youth behavior. اور یہ تقریباً 6 کیٹیگریز ہیں جہاں انہوں نے وہ جو ہیلتھ رسک بیہیویئر کے جو ایریاز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. بیہیویئرز دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو ان انٹینشنل انجریز اینڈ وائلنس، یعنی کہ وہ ریجنگ ہے، کار جو چیزنگ ہے، ایک ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں دیکھ دیکھ کے شوق پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہاں کا کلچر ہے کہ کار چیزنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے اور سامنے والی کار کو دوسری گاڑی کو رگیدنے کی، اس طرح کی بیہیویئر وہاں پر پائے جاتے ہیں. ٹوبیکو یوز ہے، الکوہل ہے، اینڈ ادر ڈرگ یوز ہیں، اور پھر اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں بھی ہیں بعض جو دنیاوی اور اخروی دونوں نقصان کا باعث بنتی ہیں. انہیلتھی ڈائٹری بیہیویئرز ہیں، فزیکل ان ایکٹیویٹی پلس اوور ویٹ ہیں. تو یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ آپ تو ایک طرف آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہوتا ہے اسٹیج یہ اتنا زیادہ پیشن والا ہوتا ہے کہ جس طرف جائے کمال کی طرف چلا جاتا ہے اور جا سکتا ہے. تو یہ اس سمت آ کر یہ کیا منفی کمال کی طرف جا رہے ہیں؟ ان ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ یوتھ کے اندر ان ایکٹیویٹی آ رہی ہے. 20% آلموسٹ جو اوبیسٹی کے شکار ہیں امریکنز جو بچے ہیں، اور یہ سب سے بڑا یعنی وہ سمجھا جا رہا ہے آج کل یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، USA کے اندر سب سے بڑی جو مسائل ہیں ان میں سے شمار کیا جا رہا ہے اسے. تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا پھر کیا حل کیا نکالیں؟ کیسے بچائیں بچوں کو، یہ نوجوانوں کو کیا کریں؟ یوتھ جو ہے نا یہ اس عمر میں ہوتے ہیں کہ جس عمر میں انہوں نے کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. اچھا. اس عمر میں یہ لیڈر نہیں ہوتے، نہ لیڈر بن سکتے ہیں، نہ وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو کسی کو انہوں نے فالو کرنا ہے. ٹھیک. اور فالو اس کو کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی پمپ اینڈ گلوری کا ٹچ ہو. اچھا. جس کی کوئی عزت ہو، جس سے کوئی ڈرتا ہو، جس کو کوئی سلوٹ مارتا ہو، جس سے مطلب ذہن مسخر ہو جائے، انسپائر ہو جائیں. وہ نیگیٹو پازیٹیو ہر صورت میں ہو سکتا ہے. ٹھیک. اسے کسی رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی لائف کو شیپ کریں، کسی کی لائف اپنے سامنے رکھ کر. کوئی سپر مین اس کے سامنے ہونا چاہیے. اب شومی قسمت یہ ہے کہ بعض سوسائٹیز، معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں پر جو سب سے بڑا کرپٹ ہے اخلاقی طور پر، وہ رول ماڈل بن جاتا ہے. رول ماڈل یا بنا دیا جاتا ہے. صحیح. اب پھر یہ تو یہ اصل میں بہت گہری بات ہے. ٹھیک. وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے وہاں رہنا ہے اور اپنے بچوں کو وہاں ریز کرنا ہے. ٹھیک. اس کے فائدے آپ کو مل رہے ہیں. اب آپ کو ڈالرز مل رہے ہیں. صحیح. پہلے روپے ملتے تھے. اب آپ کا لائف سٹائل بڑا امپروو ہو گیا ہے. آپ جناب بہت کمفرٹیبل، لگژری، ایزی لائف انجوائے کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ کچھ دے بھی رہے ہیں. کاسٹ بھی ہے کچھ. آپ نے اپنی اولاد دے دی. اللہ اکبر. اس کے بدلے میں آپ نے کچھ کمفرٹس لے لیے. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا، وہ امریکہ میں ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یار اس سوسائٹی میں نا ہمیں ڈالر مل گئے، ہماری اولاد وہ چلی گئی. تو یہ ایکسچینج ہوا ہے. اچھا. ڈالر دیے، اولاد دی. ہاں مطلب ہم نے اگر اپنی اولاد دے دی، انہوں نے ہم کو ڈالر دے دیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ سمجھانے کے لیے جنرلی اس طرح ہوتا ہے. تو اب وہ کوئی ساکر پلیئر ہے، کوئی باسکٹ بال پلیئر ہے،
امریکہ میں تو وہ یعنی یہاں تو کرکٹ والے ہوں گے یا یورپ میں فٹ بال والے ہوں گے, صحیح ہے, لیکن وہاں پہ بیس بال یا باسکٹ بال جو ہے نا میرا خیال میں وہ اس سے زیادہ غلبہ رکھتی بڑا پیشن ہے. تو اس طرح کے وہ لوگ اور ان کے جو طریقہ کار ہیں, جو ان کے وہ فیشن ہیں, جو ان کے ہیئر سٹائل ہیں, اگر وہ اس نے کان میں بالی پہن لی تو اس نے پہن لی, کہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے جی. یہ یوتھ ہے, اس کو ہی بلانگس ٹو نو وے, ہی ڈزنٹ نو یو نو ہو از ہی. اس کی اپنی کوئی آئیڈینٹی ہے, یہ بھوکا ہے, یہ پیاسا ہے, اس کی کوئی پہچان ہونی چاہیے. تو اب اس نے بھی بالی پہن لی تو میری بات ہوگی وہ جو فلاں پلیئر کی طرح بالی پہنتا ہے نا, تو اب میں آئی ایم سم تھنگ, آئی ایم سم باڈی ناؤ. تو اب یہ کرپشن, اب پھر گینگسٹرز ہیں, ان کے روب دبدبے, وہ جناب کسی کو مار رہے ہیں, کسی کو یہ کر رہے ہیں, گنز ان کے ہاتھ میں ہیں, وہ سونے کے جو ہے نا وہ چینز اور بینگلز اور یہ چیزیں, اور اچھی اچھی بڑی بڑی لگژری گاڑیوں کے ساتھ ہیں, اور بھی ان کی عیاشیاں بڑی, سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اٹریکٹ کر لیتی ہیں یوتھ کو, کہ دے لوکنگ فار رول ماڈلز, دے لوکنگ فار لیڈرز. اب وہ جب باہر نکلے سوسائٹی میں, اپنا ماحول تو ہے نہیں, دینی ماحول تو کریٹ اس معاشرے میں ہوا نہیں ہے, تو اب وہ کسی کو ڈھونڈیں گے. صحیح ہے. اب وہ یہ اصل میں ڈور وے ہے. ٹھیک. اب یہ ڈور وے جو ہے نا, اس کی پھر آگے بڑی برانچز ہیں. مطلب داخل ہو گیا, اب وہ کس کمرے میں جا کے اس کا ستیہ ناش ہوتا ہے یہ پتہ نہیں. اب اسی میں وہ کلبنگ آ گئی, اسی میں ڈرنکنگ آ گئی, اسی میں immoralities, you know, indecent activities that, you know, as you may call it. تو یہ سارا کچھ پھر یہ ہے کہ گینگسٹرزم اس میں آ گیا, کہ جس کو لگا گیا کھلا, اور یعنی کہ وہ اب جو ہے کسی سمت بھی نکل جائے اور ہاتھ سے بالکل یعنی چلا جائے. اب اس کا حل یہ ہے کہ ہر شہر میں فیضان مدینہ ہو. سبحان اللہ. ہر شہر میں اجتماع ہوتے ہوں, ہر شہر جہاں مسلمان رہتے ہیں نا. کتنا کام کرنا ہے بھائی, دیکھ لو. ان کو چاہیے کہ بس وہ اکٹھے ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے ماحول میں منسلک ہو جائیں, بڑھائیں اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے. ماشاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, آپ ماشاءاللہ سکھی رہ رہے ہیں, لیکن آپ کو وہاں پہ قالین والے گھر مل گئے اور آپ کو جناب اچھی گاڑی مل گئی, تو آپ اسی دھوکے میں, آپ اس کے بدلے میں اپنی اولاد دے دیں گے. اللہ اکبر. تو یہاں پر جو ہے نا ہر ایک کو کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ, کہ ہم ڈالر بھی لیں گے اور اپنی اولاد بھی بچائیں گے. ماشاء اللہ تعالیٰ, یہ ہمارا ہی ہے سب. ٹھیک, ماشاء اللہ. نگران شورا نے اس موضوع پر بہت پیارا کلام ارشاد فرمایا. میں چاہوں گا کہ انہی کی زبان مبارک سے یہ نصیحت جو ہے وہ سن لی جائے, کیونکہ حضرت کی نصیحت کی تاثیر. چلیے دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کیا فرما رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلام نے ہمیں ایک اپنا گیٹ اپ دیا ہے کہ مسلمان رات کے اندھیرے میں بھی مسلمان نظر آتا ہے. ایک داڑھی والا سر ڈھکا ہوا شخص کرتا شلوار پہنا ہوا آئے گا, آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو تو میں آپ کو سلام کروں. آپ دور سے بولو گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہے نا, یہ ہمارا آدمی ہے, مسلمان ہے. مگر ہمیں کیا ہو گیا, ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہو گئے, ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہو گئے, ہم ایسے ہو جائیں جیسے ہم تھے, ہم جیسے تھے نا ویسے ہو جائیں. تھوڑی سی آپ کو اس میں اپنی نفس کو مارنا پڑے گا, پلیز کوشش کریں, ذہن بنا, ابھی نیت کریں, ذہن بنا لے, خلاص آج اس کو ڈیڈ لائن بنا دیں, باؤنڈری کھینچ دیں, بس آج کے بعد اب خلاص یہ اب میں باعمل مسلمان بنوں گا. لائف ہے, زندگی کی, گھر ہے, کاروبار ہے, آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, گاڑی وغیرہ, وہ آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا بتائیے, کوئی فرق آیا؟ آپ کی روٹین وہ جو ہے آپ رہے. میں تو جو ویکنیس ہے اس کو دور کرنے کا کہہ رہا ہوں نا, جو کمزوری ہے اس کو دور کریں, جو ڈارک پہلو ہے ہماری زندگی کا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا, کہ اپنے ڈارک پہلو سے نکل کر اپنے ظاہر و باطن کو مدینے کی پیاری پیاری اور چمکدار چمک کے صدقے ہم اپنے ظاہر و باطن کو بھی چمکدار کریں. یہ عرض کر رہا ہوں, ہمت کریں. کون کون نیت کرتا ہے, کوشش کرنے کی نیت کرے. میں کوشش کروں گا, میں کوشش کروں گا کہ آئندہ میں آئینے کے سامنے کھڑا رہوں تو میں پراؤڈ فیل کروں, ابھی کم پراؤڈ کہ میں ایک الحمدللہ ایک باعمل مسلمان ہوں. میں آئینے کے سامنے کھڑے رہوں تو مجھے اچھا لگے, میرے چہرے پر میں داڑھی ہو پوری, ماشاءاللہ مزہ آ جائے نا, سر پر امامے کا تاج سجا ہوا ہو,
اور میں الحمدللہ کرتا شلوار پہن کر اور یوں فجر کے لیے نکل رہا ہوں. موج لگ جائے یقین مانو, سارے کے سارے مسلمان فجر میں گھروں سے نکلنا شروع ہو جائیں, مزے لگ جائیں, بہاریں آ جائیں. بات دنیا کے کسی ملک میں رہیں, آپ کو نماز کے لیے فجر میں نکلنے میں کون منع کرتا ہے؟ آپ بولو گے فلاں لوٹ لیتا ہے تو شام کو بھی لوٹ لیتا ہے. فجر میں اٹھو تو صحیح یار. آپ کا الارم ہی فجر کا نہیں ہوتا, الارم ہی آفس کا ہوتا ہے. اس کا کیا کرو؟ آپ نے الارم ہی آفس کا رکھا ہوا ہے 8 بجے کا, فجر کا آپ نے الارم ہی نہیں رکھا, تو ہمیں الارم رکھا ہی نہیں ہے تو اٹھنے کا کیا بولو میں آپ کو؟ کون کون اٹھے گا فجر میں؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ کون نہیں اٹھتا, تاکہ گناہ کا اظہار ہو جائے گا نا. دیکھیں نا, اب فجر میں اٹھیں گے. آج ایسی ہوگی صبح کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب فجر پڑھیں گے. پڑھیں گے نا؟ وہ گھر میں کوئی ایک آدھ تو کرتا شلوار رکھا ہوگا آپ نے عید کے دن پہننے کا یار. آپ کے پاس تو کرتا شلوار ہی نہیں ہے. ایک جینس کی پینٹ انگریز نے دے دی ہے, 1 سال تک پہنو ختم نہیں ہوتی جینس کی پینٹ. کیا بولوں آپ کو, وہ پھٹی بھی پہنتا ہے تو تم پھٹی بھی پہنتے ہو, وہ ڈلٹی پہنتا ہے تم ڈٹی پہنتے ہو. ڈلٹی پینٹ, نام ہی ڈلٹی رکھ دیا, میلی پینٹ, گندی پینٹ پہنو. شارٹ فلائی والی اس نے دی, چڑھتی نہیں اوپر پھر بھی پہننی ہے. فلاں نے پہنی, میں نے بھی پہنوں گا, چڑھتی نہیں اوپر. اتنی یہاں تک پینٹیں پہنتے ہو, ناف کے نیچے تک پینٹیں پہنتے ہو. سجدے میں جاتے ہو تو پیچھے تمہارا سب نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی سوچا ہے یار, میں آپ کو بتا رہا ہوں یار, ایسا نہیں کرو, اچھے نہیں لگتے ہو. مطلب میں کسی کو کڑا کر کے نہیں بولوں گا تم اچھے نہیں لے تو مارے گا میرے کو. مائک پر بولتا ہوں, سب کو بول رہا ہوں, غلط بولتا ہو تو بولو یار تم غلط بولتے ہو. ایسا نہیں کرو. وہ پینٹ اتنی بڑی بڑی جوتے کے نیچے رگڑ رہے ہو پینٹ کو یار, کیوں؟ فیشن ہے, پینٹ رگڑنا بھی فیشن ہو گیا یار. بتاؤ یار, بالکل ماچس کی تلی جیسا بدن ہے اور وہ بولتا ہے اسکن ٹائٹ ٹی شرٹ پہنوں گا میں. وہ اللہ کبھی نہ پہنا ہے ایسا, اللہ کبھی نہ پہنو. جو پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے وہ بھی نہ پہنے. وہ نہیں, اب صحیح کہہ رہا ہوں میں, اتنا موٹا موٹا جوتا پہن کر آپ گھوم رہے ہو, کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ فیشن ہے. اتنا کبھی اتنا سا جوتا کر دو, کبھی اتنا بڑا جوتا کر دیتے آپ. جو ٹی وی پر آئے گا وہ سب کرو گے آپ. وہ کوئی ٹی وی پر آ کر بالی پہن لیا تو بالی پہن لیتے ہو, کوئی ٹی وی پہ آ کر لوہے کے کڑے پہنتا ہو کڑے پہن لیتے ہو. بنے گا کیا؟ ابھی تو اتنی پینٹیں پہنی, آدھی شارٹ پینٹ پہنی. قوم نے شارٹ پینٹ پہنی, پینٹوں کے نیچے جوگر پہن رہے. بتاؤ, سردی لگ رہی ہے, جوگر پہنا ہوا ہے, نیچے کاٹر پینٹ پہنی ہوئی ہے. کیسی سردی سے بچ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی میرے کو. وہ عجیب حال ہے. مجھے بعض اوقات سب کہتے ہیں کہ آپ ان ممالک میں سردیوں میں جایا کرو. یہ کہا ہے مجھے, کیوں کہ عورتوں کے کپڑے پورے ہوتے ہیں, گرمیوں میں جائیں گے تو روڈ پر نکلنا مشکل ہو جائے گا. یہ کلچر ہے. اب یہ پورا ماحول کیسا ہو گیا یار, اب یار کیا ہو گئے میری جنریشن کو. وہ بڈھا چاچا بھی کمر جھکی ہوئی ہے پھر بھی پینٹ چڑھا کے چل رہا ہے. ارے چاچا اب تو داڑھی رکھ کر کرتا شلوار پہن کر اب تو مسجد کا کونا پکڑ لو. دادا چاچا بھی لگا ہوا اپنا, اس پتہ نہیں اس کو کیوں جوان بننے کا شوق ہے, وہ بھی گھسے چلے جا رہا ہے چاچا بھی. اتنا عجیب ماحول ہے. یہ مسلمان کیسا ہو گیا یار, مسلمان ایسا نہیں تھا, مسلمان ایسا نہیں تھا. ہم لوگ بہت زیادہ باوقار لوگ تھے. اتنی تیزی کے ساتھ خراب کیا جا رہا ہے کہ مت پوچھئے بات. ایک مدنی چینل جس کو آپ اسلامک 100% چینل کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ جتنی سراؤنڈنگ ہے تو جو کچھ آ رہا ہے سب آپ کو پتا ہے. ایک مدنی چینل بھی لڑ کے کتنا لڑے گا آپ سب سمجھ سکتے ہیں. یار آپ آؤ نا یار, آپ کچھ نہیں کر سکتے اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے, کہ صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے, 5 بجے کے بعد آپ فارغ ہیں, آپ مارکیٹ میں کریں یار. آپ بولے ہم کیا کریں, آپ درس دو. یعنی دعوت اسلامی چینج لائی ہے, یہ آپ مانتے ہیں دعوت اسلامی سے چینج آیا؟ آپ وہ کام کریں چینج آ جائے گا. آپ ایک کام کر, آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں کیسا ہوں, آپ نیک بنانا شروع کر دو, انشاءاللہ ہم نیک بن جائیں گے. کرو نا, ساتھ دو یار ہمارا. آپ چاہیں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیے آپ نے یوں حل دیتے ہیں ہمارے بزرگ لوگ, کیسا جو ہے نسخہ انہوں نے عطا کیا ہے. اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں جی, جو ان کی کالز آئی ہیں چند ایک ہم چاہیں گے کہ اسے شامل کریں رائٹ ناؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے عرض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام نعت خوان بھائی صاحب سے سنا دیں. اعلیٰ حضرت کا کلام انشاءاللہ. نیکسٹ. میں سعودی عرب سے نذیر احمد بات کر رہا ہوں. مجھے ایک اس قسم کی خواب آئی ہے کہ میں نے خواب رات میں دیکھی ہے, اپنا اس کو جو ہے نا میں نے قتل کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ میری ناراضگی بھی نہیں ہے, وہ دل
लगी भी है, सब कुछ है, लेकिन ख्वाब है उसको मैंने कत्ल कर दिया है, तो इसमें मेरी कोई आप ताबीर बता के मुझे बता दें, हज़रत बड़ी मेहरबानी होगी, मैं बड़ी परेशानी नहीं हूँ, ये मेरा ख्वाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक और दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद बिलाल अत्तारी बिहारी से सुनिए, बुला लो फिर मुझे शाह बहरुबर मदीना में इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। ये तो यहाँ पर भी है, मोहम्मद फ़हीम भाई इस्लामाबाद झेलम से, ये हमें कह रहे हैं बुला लो फिर ये मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफ़र। फ़रहान रज़ा अत्तारी ये फ़तेहपुर राजस्थान हिंद से हैं और इन्होंने भी नात की फरमाइश की है। हसीब बेग हैं यहाँ पर, असद भाई हैं, मोहम्मद तलहा अत्तारी हैं और ये दुबई से, इनका नाम समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मोहम्मद अशफाक अत्तारी हैं। यूनाइटेड किंगडम कैंट से परवीन सैयद हैं, हसनैन हैं, सब ये बोल्टन यूनाइटेड किंगडम से शाह खालिद हैं, आबिद शेख हैं, ज़िया कादरी हैं, जुनेद मनशा अत्तारी और मोहम्मद एहतशाम हैं, इमरान ख़ान हैं, मोहम्मद अशफाक भाई हैं और भी बहुत सारे इस्लामी भाई हैं। सब नुमाइंदगी हो गई है, सबका तज़किरा ही समझ लीजिएगा इससे। यहाँ से भी चुन चुन कर इंशाअल्लाह ताला हमारे नात खान इस्लामी भाई की तरफ बढ़ाता हूँ। दो शेर पढ़ते जाइए फिर आगे ताकि हम चल सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। लुत्फ़ काम हो ही जाएगा, लुत्फ़ काम हो ही जाएगा, हो जाएगा, लुत्फ़ काम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, हाँ नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, हो जाएगा, लुत्फ़ उनका काम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हाँ दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हो जाएगा, लुत्फ़ उनका काम हो ही जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे माशाअल्लाह। हाँ, आप ख्वाब की ताबीर फरमा रहे थे, इस्लामी भाई बेताब हो गए होंगे, कॉल चल रही होगी ना, शायद सब्र नहीं हो रहा होगा। जी जी जी। ख्वाब की ताबीर हमारे जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल की है, ये अपने मामलात पर गौर फरमा लें। अच्छा। अपनी जो रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ऑब्लिगेटरी हैं, जो फ़र्ज जो होते हैं, इन पर तवज्जो फरमाएं। अच्छा। कि क्या कहीं कोई कोताही तो नहीं है? ठीक है। नमाज में कोताही तो नहीं है? अगर कारोबार है तो कारोबार के अंदर उसकी स्कैनिंग करवा लें, कि कारोबार में शरई स्कैनिंग दारुल इफ्ताह सुन्नत से रब्ता फरमाएं कि उसमें कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो नहीं करने का, जो गुनाह के ज़ुमरे में आता है। अगर मालदार हैं तो ज़कात क्या पूरी अदा की है? ठीक है। यानी अपने जो मामलात हैं उन पर गौर कर लें कि ये जो ख्वाब है ये इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि वो काम जो ऑब्लिगेटरी हैं, जो आपको करने ज़रूरी हैं, ठीक है, उसमें कमी कोताही ना रह गई हो, ये चेक कर लिया जाए। गौर कर लें इस पर। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। मुफ्ती साहब, हमारा सिलसिला हो रहा था यूथ के मौजू पर, स्पेसिफिकली इन दो सोसाइटीज़ जहां हम बात कर रहे थे। आपका कुछ जहन था, कुछ आपने एडिशन करना था मुफ्ती साहब की बात के साथ, कुछ सप्लीमेंट करना था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपने क्या तैयारी की है क़यामत के लिए? तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह
میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا، فرمان نشان کا مفہوم ہے، روایت کا مضمون ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے. اللہ اکبر. المرء مع من احبہ، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ ہم خوش، اتنے خوش مطلب پہلے کبھی نہیں ہوئے جب یہ سنا جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے. اب ایسا جو ہے وہ شخص جو ہے کہ جو گینگسٹرز کی طرف جا رہا ہے یا جو دیگر آپ نے برائیاں بیان کی، ٹھیک ہے، کہ مطلب پلیئرز کی، ایکٹرز کی، اس طرح کے کچھ بھی، ہاں جی، یہ نشہ ان کی کر رہا ہے، محبتیں پال رہا ہے، بالکل بالکل ان کی محبتوں میں سرشار اور غرق ہوا چلا جا رہا ہے. ایک اس میں یوں کریں کہ آپ شیشے کے سامنے 1 منٹ کے لیے کھڑے ہونے. گانے شورا نے بھی ایک بات کی تھی، اس کو بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا. شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ اپنا ہیئر سٹائل دیکھیں. آپ یہ ہیئر سٹائل آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا، اس کی محبت آپ نے اپنے دل میں لی، اور پھر اس سے یہ آپ نے اثر لے کے اس کی محبت چونکہ آپ کے دل میں ہے آپ نے کیا کر لیا، اس کو اپنا لیا. آپ دیکھیں جس سے بندہ نفرت کرتا ہے نا اس کی انداز کو نہیں لیتا، صحیح کہہ رہے ہیں. جس سے محبت کرتا ہے، جس سے انسپائر ہوتا ہے، یا جس کو کچھ سمجھتا ہے اسی کی انداز کو لیتا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے بالوں سے شروع کروں اس انداز سے، پھر اس کے بعد اپنا دوسرا یعنی وہ انداز کیا ہے آج کل تو وہ سپائکس ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ ایک دم وہ جل وغیرہ لگا کے کانٹوں کی طرح کھڑے کر لیں. وہ بالکل جیسے وہ ریزر وائر ہوتی ہے نا دیواروں کے اوپر لگی ہوئی کہ چور جو ہے نا وہ چھلانگ لگا کے اندر نہ آ جائے. نہیں تو یہ تو بہت کوئی دماغ خراب ہو گیا لوگوں کا. مطلب اس میں کیا خوبصورتی لگتا ہوگا. اس پہ بھی عرض کرتا ہوں، یہ دیکھیں آپ یہ مطلب کیا بتا رہا ہے آپ کو، آپ کا یہ ہیئر سٹائل، یہ اسپائس جو بھی ہے، اب تو بڑے عجیب مطلب معاملات ہیں، چھوڑیں آپ ان کو. جی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں کسی کی محبت ہے، اب آپ اسی کے انداز کو فالو کر رہے ہیں خوبصورت بننے کے لیے. سب سے خوبصورت اور حسین کون تھا دنیا میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. صحابہ کرام نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ لَقَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رسول اللہ آپ سے حسین تو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام یہ فرما رہے سب سے حسین صورت وہ ہے، اور سب سے حسین انداز بھی انہی کا ہے. اگر یہ جو سپوک بنایا ہوا ہے، اسپائس ہے، جو بھی ہے، مطلب مجھے تو آتا بھی نہیں ہے کیا ہوتا ہے سپائکس، مطلب کانٹے. ہاں جی وہ کانٹے. تو اگر یہ انداز سب سے زیادہ حسین ہوتا تو یہ انداز کس کا ہوتا؟ یہ انداز سب سے حسین ہستی کا ہوتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز امیر سنت کی زبانی سنتے رہتے ہیں. زلفیں ہیں، سر پہ امامہ ہے، چہرے پر جو ہے وہ داڑھی شریف ہے. آج داڑھی نہیں رکھتے تو اس میں یہ جو ہے وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی یوں بندہ خوبصورت لگتا ہے. اس سے خوبصورت بھائی کیا لگتا ہے؟ خوبصورت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. آپ کے چہرے پر داڑھی مبارک ہے تو پتہ چلا کہ داڑھی رکھنے سے ہی بندہ جو ہے یہ خوبصورت جو ہے وہ لگتا ہے. چہرے پر ایک نورانیت بھی ہوتی ہے. تو اس کو مطلب ہم اللہ اور اس کے رسول سے جب محبت کرتے ہیں تو یہ محبت ہمارے انداز سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گی اور اس کا نظر آ جائے گی. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محبت، اولیاء کی محبت دل میں بسائیں، ان کے مبارک انداز کو اپنائیں، تو یہ انشاءاللہ ہماری زندگی کو ایک ایسا جو ہے یہ سوار دے گا کہ دنیا و آخرت میں مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ. یہاں ایک کال ہے، جاتے جاتے میں انشاءاللہ مدنی منع اور مدنی منیاں پریشان نہ ہوں، ان کی بھی خدمت میں کچھ عرض کرتی ہے جاؤں گا. آپ کا بھی جو تیار کر کے رکھا ہوا ہے ہماری مجلس نے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاؤں گا. ایک خواب جو یہاں آیا ہوا ہے میل پر، میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے وہ تعبیر لے کے پھر ہم آگے جو ہے چلے جائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ حمزہ لانگریال ہیں اور یہ اس طرح سے انہوں نے کچھ خواب دیکھا ہے کہ ان کو 2-3 دفعہ ایک سنیک نظر آیا ہے اور 2 دفعہ یہ ڈر جانے کا سلسلہ ہے. خاتون ہے غالباً اور یہ وہ پیچھے لگتا ہے اور یہ ہے اس دفعہ. تو ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ مار کے خود کھا لیا اور جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کھلا دیا. اس کو یہ بتائیں کہ کیا تعبیر ہے. 2-3 دفعہ نظر آیا، ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو مارا اور مار کے جو ہے خود بھی کھایا اور بیٹے کو بھی کھلایا. یہ چونکہ سنیک سے متعلق ہے جی تو مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جب سانپ کے حوالے سے اپنا خواب میل کریں، ریکارڈ کروائیں
تو اس میں آپ سانپ کی رنگت کا بھی جو ہے یہ ضرور بتائیں کہ سانپ کا رنگ کیا تھا، کیونکہ رنگ سے تعبیر مختلف ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ خواب کی تعبیر بہرحال ابھی نہیں بتائی جا سکتی. اور یوں ہی یہ بھی بتا دیا کریں کہ خواب دن میں دیکھا ہے یا رات میں دیکھا ہے، یہ بھی بتا دیں، اور وقت بھی اگر مینشن کر دیں تو یہ بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا کب دیکھا ہے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا